چیئر کروں گا وہ، اور دوسری یہ کہ ہم اپنے جو زونل باڈیز ہے جو ہمارے زونوں میں اساتذہ صاحبان ہیں ان کو ایک آنے والے جنگ کے لیے تیار کرنا جو ہم لڑنے جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ پہلے پوائنٹ سے کہ ہمارا جو آج کا یہ مین مدعا اور مقصد جو ہمارے کچھ ہے معاملات وہ پرٹین کرتے ہیں ہماری ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ اور ہمارے ضلع جو ہمارا ضلع ہے ضلع بانڈی پورہ اس کے ساتھ۔ پہلا ہمارا ہے ریسٹوریشن آف OPS اولڈ پینشن اسکیم۔ 2010 کے بعد جتنے بھی ملازم ہیں چاہے وہ ٹیچر ہو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جن کو تعینات کیا گیا ہے ملازمین کو، انہیں OPS سے مستثنا رکھ کر NPS میں لایا گیا ہے جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اولڈ پینشن اسکیم جو ہے یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، جو اس وقت ایمرجنگ حالات بن رہے ہیں سماج میں سوسائٹی میں جن کو آپ بخوبی ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز اب بن رہے ہیں والدین کے لیے۔ اب سرکار کیا کر رہی ہے، 20 سال 30 سال دینے کے بعد یہ اس ملازم کو جس نے اپنی پوری زندگی ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ جی، اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ 100 200 300 روپے ان کو ملتے ہیں، اس پر اس کا گزارا نہیں ہوگا، یہ ناانصافی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ NPS جو ہے اس کو سکریپ کیا جائے اور اولڈ پینشن اسکیم کو جو ہے وہ واپس لایا جائے، جتنی جلدی ہو سکے اتنا، اگر نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے، آنریبل ہائی کورٹ نے جو ہمارا جموں کشمیر کا ہائی کورٹ ہے انہوں نے ڈبل بینچ نے اس میں آرڈر دیا ہے کہ جتنے بھی رہبر تعلیم اساتذہ صاحبان، چاہے اب ہمیں 3rd ٹیچر کے نام سے آپ جانتے ہوں گے، آپ گریڈ 2 گریڈ 3 ریڈیوسڈ RTs مختلف ناموں میں ہمیں بانٹ کے رکھا گیا ہے۔ امپلیمنٹیشن آف ٹرانسفر پالیسی کیوں نہیں؟ ہماری کسی بہن جو ہماری بانڈی پورہ کی بہن ہے اس کی شادی سری نگر میں ہوئی ہے، سری نگر کی بہن ہے اس کی شادی بارامولہ میں ہوئی ہے، بارامولہ کی بہن کی شادی اننت ناگ میں ہوئی ہے۔ آن ہیومینٹیرین گراؤنڈز آپ سوچئے اس کا گھر پریوار وہ سارا بکھرا پڑا ہے، تو ان کے حق میں ٹرانسفر پالیسی، ہمارے تمام اساتذہ صاحبان کے حق میں جو ہے ٹرانسفر پالیسی کا اطلاق ہونا چاہیے۔ 20 سال سے ہم ایک ہی اسکول میں سڑ رہے ہیں، اگر آپ چینج نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ریفریش نہیں ہوگا، آپ اس سماج کو کچھ دے نہیں پاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس پہ فوری اقدام اٹھائے اور ہماری ٹرانسفر پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے، سینٹرل کشمیر کے لیے ساؤتھ کشمیر کے لیے جوائنٹ ڈائریکٹر JD جو ہے تعینات کیا گیا، نارتھ کشمیر میں ابھی تک جو جوائنٹ ڈائریکٹر کا عہدہ ہے وہ کرسی ہے وہ خالی ہے۔ ہمارے گریڈ 3 کے جو ٹیچرز ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے گریڈ 2 میں، ان کو آرڈرز لینے۔ پچھلے 1.5 سال سے جو ہماری فائلیں اساتذہ صاحبان کی ہیں وہ دھول چاٹ رہی۔ سرکار جب آتی ہے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے ملازمین کے مسائل حل کرتے ہیں تبھی چینج ہوتی ہے، اگر چینج ہونے کے بعد بھی ہمارے ٹیچر حضرات جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو ایسی چیز کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ نارتھ کشمیر کے لیے فل-4 جوائنٹ ڈائریکٹر کو تعینات کیا جائے اور جتنی بھی ہماری فائلیں اس وقت رکی پڑی ہے آپسو میں ان کا ازالہ جلد سے جلد کیا جائے۔ ریڈیوسڈ RTs جو ہمارے سابقہ گورنر تھے ستیہ پال ملک صاحب، انہوں نے جب گریڈ 2 اور گریڈ 3 ٹیچرز کو کی کنورژن کی بات کی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ان کو SSA اسکیم سے اٹھا کر اسٹیٹ کے پوسٹس پر جو ہے تعینات کیا جائے۔ ریڈیوسڈ رہبر تعلیم ٹیچرز جو ہیں وہ آلریڈی اسٹیٹ ایکسچیکر پہ کام کر رہے تھے، اسٹیٹ پوسٹ پہ کام کر رہے تھے، وہ آلریڈی اسٹیٹ میں، وہ بیچارے اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کی ٹائم بانڈ کا مسئلہ ہے، وہ ٹائم بانڈ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ جب وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ بچوں کو وہاں پر کیا دیں گے، کون سی تعلیم دیں گے؟ یہ مسئلہ فل-4 حل ہونا چاہیے۔ ایک اور ہمارا ایشو ہے جو ہے اوور لیپنگ کا ایشو، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اوور لیپنگ کیا ہے۔ کوئی ہمارا ٹیچر جو فائنل ایئر میں تھا وہ ریگولر پڑھ رہا تھا یا 2nd ایئر میں تھا، یہاں سے وہ رہبر تعلیم ٹیچر اپوائنٹ ہو گیا، اس کو اب 3rd ایئر جو اس کو پڑھائی کرنی تھی اس کو اس وقت چینج کرنا تھا، موڈ پرائیویٹ میں اس کو کرنا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، اس نے کنٹینیو جو وہ ایگزام ہے اس نے ریگولر موڈ میں دیا ہے۔ ان کیسز کو جو ہمارے ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن ہے وہ ان کیسز کو دیکھیں اور ون ٹائم ان ون گو میں وہ ان کو رعایت بخشے اور ان کو جو ہے وہ ان کے آرڈرز جو ہے چاہے گریڈ 3 سے گریڈ 2 میں کرنا ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نظم ثانی کی جائے۔ یہ ہو گئے ہمارے معاملات۔
اب میں آپ کو تھوڑا بہت جو ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارا اس وقت ضلع ہے، اس کے حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ ہمیشہ ہم نے جب بھی، کیونکہ ہمارے بہت ساتھی جو ہمارے یہاں پہ ہیں میڈیا فیٹرنٹی سے، انہوں نے ہمارے ہمیشہ سوالات کیے، لیکن ہم نے ان سوالات کو ہمیشہ ابھارا ہے اور بات کی ہے۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک سینیریو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تعلیم کے حوالے سے۔ جب تک آپ کے سماج میں آپ کا تعلیمی ڈھانچہ صحیح نہیں ہے، آپ اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے پروفیسر، اچھے جرنلسٹ کی توقع نہیں کر سکتے۔ مدر آف آل ڈپارٹمنٹس ہے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ جب تک آپ اس کی آبیاری نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو صحیح ڈھنگ، صحیح روپ، صحیح رنگ میں پیش نہیں کریں گے، تب تک ہمارا سماج جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حالات کیا ہے، ڈائٹ پرنسپل کی کرسی جو ہے وہ خالی ہے۔ جو پورا سسٹم جو ہے ایجوکیشن کا، ٹریننگز کا، اسکولوں میں جانے کا، ان معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ کرسی خالی ہے۔ ڈپٹی سی او کی کرسی خالی ہے پچھلے 1.5 سال سے ہمارے سی او آفس میں۔ ہمارے زڈ پی اوز نہیں ہے، زون سنبل میں زڈ پی او نہیں ہے، زون حاجن میں زڈ پی او نہیں ہے، زون بانڈی پورہ میں زڈ پی او کی جو کرسی ہے وہ خالی پڑی ہے۔ آؤٹ آف 50 ہائر سیکنڈری جو ہمارے ہائی اسکولز ہیں، 24 میں ہمارے ہیڈ ماسٹر ہی نہیں، تو ہیڈ لیس ہے۔ ہیڈ لیس کے بغیر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر کام کیسے ہوتا ہوگا۔ وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے دیانتدار اور ایماندار اساتذہ صاحبان محنت و لگن کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے، لیکن ہیڈ کا ہونا، گھر کے پریوار کا ہیڈ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زون گریز میں ہمارے 7 ہائر سیکنڈریز ہیں، 5 ہائر سیکنڈریز میں پرنسپلز ہی نہیں ہیں۔ ہمارے زون جو ہمارا بانڈی پورہ ہے، وہاں پہ ہسٹوریکل ہماری ہائر سیکنڈری ہے، نادم ہائر سیکنڈری، 2019 سے وہاں پر پرنسپل ہی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کی۔ ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارا ہے، میں ہمارے جو نئے سی او صاحب آج انشاءاللہ جوائن کریں گے ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جو لے رہے ہیں ہمارے ٹیچرز کو، چاہے زڈ آر پی لے رہے ہیں، چاہے کلچرل لیونگ میں لے رہے ہیں، روٹیشن کی بنیاد پہ لیجیے۔ ایک ہی بندے کو، 2 ہی بندوں کو آپ بار بار ریپیٹ مت کیجیے۔ ان چیزوں کو چینج کیجیے اور دوسروں کو بھی موقع دیجیے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم لیڈرشپ کوالٹیز ڈھونڈیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ ایک ٹیچر اگر لگا اس نے 2 سال دیا، 3 سال دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ریپلیس کیجیے، نئے لوگوں کو لائیے تاکہ ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں، شاید ان کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بائے اور ہم اور آگے جا سکیں۔ این پی نیشنل پالیسی ایجوکیشن کی جو ہے 2020، اس میں ہم نے ریسنٹلی ایک آرڈر دیکھا ہے کہ پرائمری اسکول کے لیے 2 ٹیچر۔ خدا آپ اس سماج کے پلر ہیں، اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ پرائمری اسکول کے لیے 2 ٹیچر، مڈل اسکول کے لیے 4 ٹیچر۔ انصاف کیجیے، پرائمری اسکول میں اگر ہم کے جی سے کلاسز لیں گے 6 کلاسز ہیں، اگر مڈل اسکول میں کے جی سے کلاسز لیں گے 9 کلاسز ہیں، کیا انصاف ہوگا؟ اب اگر نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ہمیں اب نرسری یو کے جی یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پرائمری اسکولز میں 5 ٹیچر اور مڈل اسکول میں 12 ٹیچر ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہماری بنیاد ہے وہ انہی سے شروع ہو کر گراس روٹ لیول سے اوپر یہ عمارت تعمیر ہوگی۔ کے جی کلاس کے لیے ہم یونیفارم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور سب سے اہم ایشو جو اس وقت ایک اور بنا ہوا ہے، 1st سے لے کر 8ویں جماعت تک کے طالب علموں کا جو ان کو ملتا تھا وہ اسکالرشپ، وہ سرکار نے بند کی ہے۔ یہ ناانصافی۔ آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو یونیفارم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کتابیں دے رہے ہیں، ٹھیک، لیکن یہ بچے جو ہیں یہ غریب گھروں سے آتے ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ مزدور کے گھر سے آتے ہیں۔ وہ آپ کی اس اسکالرشپ سے اپنے لیے ایک جوتا لاتا تھا، وہ آپ کی اسکالرشپ سے اپنے لیے ایک پنسل لاتا تھا، وہ آپ کی اسکالرشپ سے اپنے لیے بنیان لاتا تھا، وہ آپ کی اسکالرشپ سے اپنے لیے اور چیزیں لاتا تھا، جو اس کو اپنی کاپیاں لاتا تھا، جس سے وہ اپنی تعلیم، اس کا جو بوجھ ہے وہ اس غریب والدین پر نہیں پڑتا تھا۔ یہ ہماری ڈیمانڈ رہے گی سرکار سے کہ اس اسکالرشپ کو جو ہے اس کو بند نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اب انشاءاللہ الرحمن ہم پوری طرح تیار ہے نئی ایجوکیشن